قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاک ویلز کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تمام گاڑیوں پر 2.5% کم کر دی جائے گی، جبکہ 1000 سی سی گاڑیوں کے سیلز ٹیکس کو 17% سے کم کرتے ہوئے 12.5% کر دیا جائے گا اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2.5 سے ختم کرتے ہوئے 0 کر دی جائے گی، جس کے باعث گاڑیوں کی قیمت میں ممکنہ طور پر 6.3% کمی آنے کا امکان ہے۔ سوزوکی ویگنار پاکستان میں یہ گاڑی کافی شہرت رکھتی ہے، جس میں 3 مختلف ماڈلز ہیں۔ ویگنار اے جی ایس کی قیمت میں 1,09,000 کمی متوقع ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 18,90,000 سے کم ہو کر 17,71,000 تک آ جائے گی۔ ویگنار وی ایکس ایل کی قیمت میں 1,09,000 کمی ہو سکتی ہے، جس کے بعد یہ 17,30,000 سے سستی ہو کر 16,21,000 روپے ہو جائے گی۔ ویگنر وی ایکس آر کی قیمت میں بھی 1,03,000 روپے کمی متوقع ہے، جس کے بعد اس کی قیمت کم ہو کر 15,37,000 روپے تک آ جائے گی۔ کلٹس سوزوکی کی موجودہ برانڈ میں دوسری مشہور گاڑی کلٹس ہے، چونکہ یہ 1000 سی سی ہے، جس کے باعث حکومتی ٹیکس چھوٹ اس کی قیمت پر بھی اثر انداز ہوگا۔ کلٹس وی ایکس آر کی قیمت میں 1,12,000 روپے کمی ہوگی، جس کے بعد یہ گاڑی 17,80,000 سے کم ہو کر 16,68,000 روپے کی ہو جائے گی۔ کلٹس وی ایکس ایل کی قیمت میں 1,24,000 روپے کمی متوقع ہے، جو کہ 19,70,000 روپے سے کم ہو کر 18,46,000 روپے کی ہو جائے گی۔ چنگن کاروان اس گاڑی کے 1000 سی سی ماڈل کی قیمت میں بھی کمی ہوگی، جو کہ 94,000 سستی ہو کر 13,96,000 روپے کی ہو جائے گی۔ کیا پکینٹو کیا کی معروف گاڑی پکینٹو کی قیمت میں بھی 1,29,000 روپے کی کمی متوقع ہے، جس کے بعد یہ گاڑی سستی ہو کر 19,20,000 روپے کی ہو جائے گی۔ امارت اور غربت ازل سے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ امیر لوگ ہمیشہ سے غریبوں کا استحصال اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ اکثر امیر اور طاقتور با اثر لوگ کامیاب رہتے ہیں، مگر بعض اوقات کمزور اور غریب کچھ پلے نہ ہونے کے باوجود امیر اور طاقتور کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے ساتھ پیش آیا۔ ملک ریاض کی ساری دولت اور اثر و رسوخ انہیں چند کنال زمین نہ دلا سکا، کیونکہ ان کے مقابلے پر ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ایک نیک کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ 2013 کی بات ہے، جب پورے ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ دھڑا دھڑ کراچی کا رخ کر رہا تھا، کہ وہاں راتوں رات لاکھوں روپے کروڑوں میں اور کروڑوں روپے اربوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ہر کوئی بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کر رہا تھا، لیکن دولت کے اس بہتے سمندر میں ہاتھ نہ دھونے والا اس وقت ایک ہی شخص تھا جو بحریہ ٹاؤن کے دروازے پر چند ایکڑ اراضی کا مالک تھا، سید بدیع الدین آغا۔ جی ہاں، اس مرد کلندر کے پاس تو شاید 1,00,000 روپے بھی نہ تھے، مگر قناعت توکل کی دولت سے وہ مالا مال تھا۔ سید بدیع الدین بحریہ ٹاؤن کراچی کے دونوں مین دروازوں کے درمیان واقع 15 ایکڑ اراضی کے مالک تھے۔ ملک ریاض کے بروکرز نے اس اراضی کی بولی چند کروڑ سے شروع کی اور پھر چلتے چلتے یہ بولی 42 ارب روپے تک جا پہنچی۔ جی ہاں، سید بدیع الدین کو 15 ایکڑ کے اس قطع اراضی کے لیے 42 ارب روپے کی پیشکش کی گئی، مگر سید صاحب کی زبان پر شروع سے لے کر آخر تک انکار رہا۔ اب آپ اس شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ آخر یہ شخص کون ہے اور اس نے اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا کیوں دیا۔ آئیے جانیے اور حیران ہو جائیے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1996 سے،
جب سید بدی الدین کے والد سید علی آغا سپر ہائی وے پر ایک چھوٹے سے ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے۔ اس ہوٹل کے ساتھ ہی 1 ایکڑ کے چھوٹے سے پلاٹ پر علم لگا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اس اراضی کے مالک امجد علی نقوی بھی ہوٹل پر آ گئے۔ انہوں نے سید محمد علی آغا سے بات چیت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولے، آغا صاحب، میں اس زمین پر امام بارگاہ بنانا چاہتا تھا، مگر اب آپ آ گئے ہیں تو یہ جگہ آپ کے حوالے۔ اس پر امام بارگاہ بنائیں، مسجد یا مدرسہ، آپ جو چاہیں کریں۔ آغا محمد علی نے اس زمین پر مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بجلی، گیس اور پانی کی سہولت تو دور کی بات ہے۔ ان دنوں سید بدی الدین آغا سعودی عرب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، اس دور دراز جگہ پر کون تعلیم حاصل کرنے آئے گا، اور پھر مجھے تو یہاں کی علاقائی زبان بھی نہیں آتی۔ اس پر سید محمد علی آغا بولے، بیٹا، ایک وقت آئے گا یہاں ایک شہر آباد ہوگا۔ اپنے والد کے حکم سے مجبور ہو کر سید بدی الدین آغا نے چند طالب علموں کے ساتھ اس ویران جگہ پر خیموں میں رہائش اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس علاقے میں زندگی بہت دشوار تھی، مگر سید بدی الدین ثابت قدم رہے۔ عرصہ گزرا تو اسی ہوٹل کے مالک نے اپنی زمین بھی مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ لوگ انہیں وہاں تعلیم دیتا اور نماز کی تیاریاں کرتا دیکھتے تو کہتے، جناب، اس بیابان میں کون نماز اور قرآن پڑھنے آئے گا؟ کسی آبادی کا رخ کیجیے۔ مگر آغا صاحب ہمیشہ جواب دیتے، ایک وقت آئے گا جب یہاں نماز پڑھنے والوں کا اتنا رش ہوگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 12 سال گزر گئے۔ اسی دوران امام بارگاہ والے امجد علی نقوی نے اپنی مزید زمین آغا بدی الدین کے حوالے کر دی، اور یوں یہ مدرسہ 15 ایکڑ اراضی پر محیط ہو گیا۔ مدرسے کے لیے زمین کا آخری سودا کرتے وقت آغا سید بدی الدین کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی اکلوتی کار بیچی اور 2 لاکھ روپے بیانہ ادا کر دیا۔ چند روز بعد عمرے کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں روضہ رسول پر حاضری دی اور یوں گویا ہوئے، نانا جان، مدرسے کی زمین کا بیانہ دے آیا ہوں، اب میرے پاس ادائیگی کے لیے اور کچھ بھی نہیں، کچھ نظر کرم فرمائیے۔ دعا کے بعد روضہ رسول سے باہر آئے اور پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ ایک شخص پاس آیا اور بولا، حضرت، کوئی پریشانی ہے تو بتائیے۔ آپ نے پہلے تو جواب دیا، کچھ نہیں، بس یوں ہی، مگر پھر فوراً خیال آیا، ابھی ابھی روضہ رسول پر عرضی ڈال کر آیا ہوں۔ اسی اثناء میں اس شخص نے دوبارہ پوچھا، حضور، کوئی پریشانی لاحق ہے تو بولیے۔ آپ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ وہ شخص آپ کو وہیں رکنے کا کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو نقد رقم اس کے ہاتھ میں تھی، جو اس نے آغا سید بدی الدین کے حوالے کر دی، اور یوں کالی کملی والے نے اس مدرسے کی زمین کے سودے کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈال دیا اور رقم ادائیگی کا بندوبست ہو گیا۔ 2013 میں جب بحریہ ٹاؤن کا آغاز ہوا تو اس علاقے میں موجود گاؤں گوٹھ بکنا شروع ہوئے۔ جس کی جو قیمت لگی اس نے وصول کی اور اراضی بحریہ ٹاؤن والوں کو بیچ کر چلتا بنا۔ مگر پہلے روز سے ہی آغا سید بدی الدین کا مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور آخر تک انکار ہی رہا۔ لالچ، دھمکی، دھونس، منت، سماجت، ہر حربہ آزمایا گیا، مگر پہلے روز سے ہی آغا سید بدی الدین کا مدرسہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور آخر تک انکار ہی رہا۔ لالچ، دھمکی، دھونس، منت، سماجت، غرض ہر حربہ آزمایا گیا، مگر آغا صاحب نے مدرسے کی زمین بیچنے سے انکار کر دیا۔ مدرسے کی اراضی کے حصول کے لیے رقم کی پیشکش کروڑوں سے شروع ہوئی اور اربوں تک جا پہنچی، مگر آغا صاحب نے انکار کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن یہ جگہ کیوں نہ لے سکا؟ آغا سید بدی الدین نے مدرسے کی یہ اراضی فروخت کیوں نہ کی؟ یہ عقدہ بعد میں کھل گیا۔ آخری بار جب پولیس کی بھاری نفری نے بلڈوزروں اور ٹریکٹروں سمیت مدرسہ گرانے کے لیے اس علاقے کا گھیراؤ کیا تو آغا سید بدی الدین نے ایک جملہ کہا تھا، ہم اہل بیت ازل سے مظلوم رہے ہیں اور ہمیشہ مظلوم ہی رہیں گے، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ ایک روز آغا صاحب کو پیغام ملا کہ ملک ریاض ملنا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ خود نہیں آ سکتے، اگر آپ مہربانی کریں اور دفتر تشریف لے آئیں بہتر ہوگا۔
आपने हामी भर ली और मलिक रियाज के दफ्तर बहरिया टाउन तशरीफ ले गए। जब मुलाकात हुई तो मलिक रियाज ने पूछा, जनाब आप क्या चाहते हैं? आगा साहब बोले, जनाब आपने बुलाया है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? मलिक रियाज ने कहा, हमें अपने टाउन के लिए आपकी जमीन दरकार है, उसकी जो कीमत कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। आगा साहब ने कहा, हुजूर अगर आप 1 इंच के बदले 1 करोड़ रुपए भी दें तो हम ये जमीन फरोख्त नहीं करेंगे। बता अगर जबरदस्ती लेना चाहें तो हम मस्कीन लोग हैं, कांधे पर चादर रखेंगे और चल देंगे। ये जमीन आपको मुबारक हो। ये सुनकर मलिक रियाज कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आगा साहब हमारा अब इस जमीन पर कोई दावा नहीं, हमें ये जमीन ना अब चाहिए ना आइंदा कभी आपको शिकायत होगी। यूं 5 साल से जारी कशमकश का 5 मिनटों में खात्मा हो गया। ये मदरसा पूरी आबोताब के साथ अपनी जगह पर कायम है और अब बहरिया टाउन की जानिब से मदरसे को फिल्टर शुदा पानी और बिजली मुफ्त फराहम की जाती है।